السلام علیکم، میں غضنفر بیگ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی مرزا پوائنٹ۔ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا، یا امریکہ نے اسے 2003 جب وہ ایئرپورٹ پر جا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اغوا کر لیا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو آفیشیل ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا، اور دوسری جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ پاکستانی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ ایک سائنسدان ہے، پاکستانی ہیں، کراچی میں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے اپنی کچھ تعلیم جو ہے وہ نمیبیا میں حاصل کی، اور انٹر تک وہ کراچی میں پڑھنے کے بعد ٹیکسس میں بوسٹن میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ امریکہ میں کوئی تخریب کاری کے منصوبے میں شامل تھیں۔ اسی طرح کے فضول سے الزامات لگا کر ان کو امریکہ نے اپنی تحویل میں رکھا، اور امریکہ کی ایک عدالت نے ان کو 88 سال قید کی سزا سنائی، جو وہ آج اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ وہ سزا 88 سال کی ان کو کیسے دی گئی؟ ایسا کون سا جرم انہوں نے کیا کہ ان کو 88 سال کی سزا دینا پڑی؟ تو جناب ایسا کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا تھا۔ ان پر ایک الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جیل جو ہے، جب وہ جیل میں تھی تو انہوں نے ایک امریکن فوجی کی بندوق چھین کر اس پر گولیاں چلا دی تھیں، تو جس کی وجہ سے ان کے مقدمے میں ایک مقدمے کا اور اضافہ ہو گیا، اور یہ مقدمہ کوئی بہت زیادہ خطرناک تھا، جس کی وجہ سے ان کو 88 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جب ان کو اغوا کیا گیا 2003 میں، تو ان کے جو بچے ہیں ان کی عمریں جو تھیں وہ 3 سال اور 4 سال تھی۔ آج وہ اندازہ لگائیں کہ کس عمر کے ہو گئے ہیں، اور ان کی جو والدہ ہے وہ ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ اس میں ہماری پاکستانی قوم کی اور پاکستانی حکومت کی بے حسی ہے کہ ہم واقعے کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کوئی بھی واقعہ ہو وہ 2-4 دن سے زیادہ قائم نہیں رہتا، اور پھر وہ خود ہی محو ہو جاتا ہے ہماری یادداشت سے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پچھلے دور میں بہت سے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی گئی عمران خان کی گورنمنٹ میں، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، کہیں پر ان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی گئی۔ اور اب بھی ہم ہر سال اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم جا کے خطاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ کے متعلق ہم ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے کچھ ڈالروں کے عوض ان کو امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ بریف کیس بھر کے ڈالر دیے ہوں گے انہوں نے، ہاں کوئی فیور مل گئی ہوگی، کوئی قرضہ مل گیا ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز ملی ہوگی یقیناً، کیونکہ حکومتوں کے جو آپس میں اس طرح کے قیدیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، یا مطلوبہ افراد جو ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کو، تو ان کو دیا ضرور جاتا ہے ایک دوسرے کو، اس کے بدلے میں فوائد لیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ فوائد حاصل کیے گئے ہوں۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ پہ جو الزامات ہیں وہ انتہائی بودے ہیں، بالکل ان میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی کہ وہ ایک حملے کا پلان بنا رہی تھی اور وہ دہشت گردوں کی معاون تھی۔ تو یہ بس امریکہ بہادر جسے چاہتا ہے اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ ابھی ہمارے تازہ ترین جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کل ہی خطاب کیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، اور تھوک لگا کے وہ جو انہوں نے لکھا ہوا تھا اس کے اور آنکھ پلٹ رہے تھے، تو کم از کم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بھی بات ہونی چاہیے تھی، اور ان کی رہائی کی بھی بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان پہ کوئی الزام ہماری عدالت میں ثابت نہیں ہوا، اور وہ دیدہ دلیری سے پاکستان سے اٹھا کے لے گئے، جو ہمارے اداروں کے منہ پہ بھی تمانچہ ہے اگر وہ اٹھا کے لے گئے، جیسا کہ خبروں میں آیا تھا کہ وہ ان کو اغوا کر لیا گیا، پہلے افغانستان پہنچایا گیا جہاں وہ بٹ گرام جیل میں قید رہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو امریکہ لے جا کر ایک عدالت میں کیس چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ اگر اسی طرح ہوا ہے تو پھر
ویسے لے جانے والے تو اسامہ بن لادن کو بھی ایبٹ آباد سے لے گئے تھے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے، ہمیں سب کو آواز اٹھانی چاہیے ڈاکٹر عافیہ کے متعلق، اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہماری پاکستان کی ایک بیٹی جو ناجائز اور بڑی سخت سزا کاٹ رہی ہیں وہ پاکستان واپس تشریف لائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔